و سلام کا تحفہ پیش کریں، جھوم کر پڑھ لیجیے۔ یہ رد ہے کہ زمانہ ہم سے نگاہیں ملا نہیں سکتا، زمانہ ہم سے نگاہیں ملا نہیں سکتا، اور حسینیوں کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ زمانہ ہم سے نگاہیں ملا نہیں سکتا، اور حسینیوں کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ کٹا کے سر میرے شبیر نے یہ کیا اعلان، کٹا کے سر میرے شبیر نے یہ کیا اعلان، کوئی چراغ صداقت بجھا نہیں سکتا، کوئی چراغ صداقت بجھا نہیں سکتا۔ اور علی کے نور نظر کا یہ ٹھکانہ ہے، علی کے نور نظر کا یہ ٹھکانہ ہے، ہمارے دل میں کوئی اور آ نہیں سکتا، ہمارے دل میں کوئی اور آ نہیں سکتا۔ چہرہ دیکھیے، آنگن ملا مکان ملا چھت نہیں ملی، آنگن ملا مکان ملا چھت نہیں ملی، جب تک ہمیں حضور کی نسبت نہیں ملی۔ ارے آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، آل نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی، جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی۔ کہا کانے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، آقا نے صدیوں پہلے کہا ان کو باب العلم، اب تک علی کے گھر سے جہالت نہیں ملی، اب تک علی کے گھر میں جہالت نہیں مل، اور گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، اور گم ہو گئے جو لوگ کتابوں کی بھیڑ میں، ان کو کسی فقیر کی نسبت نہیں ملی، ان کو کسی فقیر کی نسبت نہیں ملی۔ اور آخری شعر ہے، بڑا بچے کا شعر ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، دنیا کے سب یزید جو تھے بھی مر گئے، جو ہے بھی مر گئے، جو پیدا ہوں گے مر جائیں گے، کہ یہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، کہ سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم، سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ موت و حیات کے بارے میں آپ نے سنا، ہم حیات کس کو سمجھتے ہیں؟ فی الحال جس حال میں ہم ہیں اس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں، لیکن یہ زندگی دو چیز پر مبنی ہے، ایک ہے ہمارا ظاہر، دوسرا ہے ہمارا باطن۔ ظاہر جو ہے ہمارا جسم ہے، باڈی ہے، شریر ہے، باطن جو ہے ہماری روح ہے، ہمارا باطن ہے۔ یہ دو کا الگ ہو جانے کا نام دنیا والوں نے موت رکھ دیا ہے، حالانکہ
اللہ والوں کے نزدیک موت کوئی اور چیز ہے، حیات کوئی اور چیز ہے۔ موت بغض مصطفیٰ کا دل میں جگہ پانے کا نام ہے۔ موت بغض مصطفیٰ کا دل میں جگہ پانے کا نام ہے، اور زندگی اس کے نبی میں دم نکل جانے کا نام ہے۔ یہ زندگی ہے۔ دنیا نے دیکھا میدان کربلا سے کہ آج کون زندہ ہے اور کون مردہ ہے۔ 1400 سال قریب ہو گئے۔ دنیا کے اندر آپ گھومو، چپا چپا چھان مارو، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہ ہو۔ یہ مذہب کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے۔ دوسرے سارے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں مٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کبھی نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اس کا حافظ وہ خود ہے۔ آپ آج کے دور پہ نظر کر کے دیکھیے بزرگوں اور دوستوں، تمہیں کوئی گاؤں ایسا نہیں ملے گا، کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی کنٹری ایسی نہیں ملے گی جہاں کوئی حسین میاں نہ ہو، کوئی حسین خان نہ ہو، کوئی حسین الدین نہ ہو، کوئی غلام حسین نہ ہو۔ اور بڑودے میں کسی کا نام یزید ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے کا نام رکھا ہے یزید۔ تمہارے تعلقے میں ہے کہیں یزید؟ تمہارے ضلع میں ہے کہیں یزید؟ تمہارے گجرات اسٹیٹ میں کوئی یزید ہے کسی کے گھر میں؟ ہندوستان میں ہے؟ دنیا میں نہیں ملے گا۔ اور حسین کے تو لاکھوں چاہنے والے، کروڑوں غلام حسین آج بھی زندہ ہیں۔ مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، اور آج بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ کون مٹ جاتا ہے؟ موت کس کو آتی ہے؟ ارے جس کے سینے سے مصطفیٰ کی محبت گئی وہ مرا، جس کے سینے سے اس کے اہل بیت گیا وہ مردہ، زندہ تو وہ ہے جو اس کے رسول اور اہل بیت رسول۔ آقا نے یہ فرمایا حسین کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت حسین کی محبت ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے رسول سے محبت کی، اور رسول کی محبت کرنے والے کو زندہ کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، جب پہلی جنگ ہوئی اسلام کی، کون سی آپ جانتے ہیں؟ جنگ بدر ہوئی۔ میدان بدر میں کیا ہوا؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہد کے سردار۔ 313 کیسے ہیں؟ کمزور ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، فاقہ کس ہیں، پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، 15 20 چیلے والے جھبے پہنے ہیں، میلے کچولے ہیں، پورے ہتھیار نہیں، 2-4 تلواریں ہیں، 2-4 کھنجر ہیں، 1-2-4 گھوڑے ہیں، 5-10 اونٹ ہیں، پوری سواریاں نہیں، کھانے کا پورا سامان نہیں، پورے ہتھیار نہیں۔ 313 میں پورے سب نوجوان نہیں، بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، سب ملا کے 313 کی فوج لے کر آقا میدان بدر میں پہنچے تو سامنے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آیا، جو سارے کے سارے پہلوان، سب کے پاس ڈبل تلواریں، سب کے پاس گھوڑے، سب کے پاس ہتھیار، سب کے پاس کھانے پینے کا پورا سامان۔ ہمارے آقا کو ایک فکر ہوئی تھوڑی سی، کیا فکر ہوئی؟ میرے پاس تو صرف 313 ہے، اس میں بھی پورے ہتھیار نہیں ہیں، سب اتنے کمزور ہیں، اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، یہ 1000 کے پہلوان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنے حبیب کو خوشخبری سنا دی،
اے محبوب آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کرو، آپ غم نہ کرو، کامیاب آپ ہی رہو گے، اس لیے کہ آپ کے پاس 313 ہے، وہ سب زندہ ہے، اور 1000 کی فوج لے کر آنے والا مردوں کو لے کے آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ حالانکہ چلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سواریاں دوڑاتے تھے، تلواریں پھیلاتے تھے، لیکن رب نے ان کو مردہ کہا۔ کیوں مردہ کہا؟ کہ محبوب تمہارے پاس ہے، عاشق رسول کی فوج ہے، سامنے جو آئے ہیں وہ دشمن رسول ہے، اور ہمارے نزدیک دشمن رسول کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو محترم حضرات، عاشق رسول دنیا پہ چلتا ہے، جب بھی زندہ ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو آج زمین کے نیچے بھی زندہ ہے، آج زمین کے نیچے بھی زندہ ہے۔ ہم واقعوں کے مزار پر، شہیدوں کے مزار پر یوں ہی نہیں جاتے، مردہ سمجھ کے نہیں جاتے، زندہ سمجھ کے جاتے ہیں، اور عاشق زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ موت اسے آتی ہے جس کے سینے میں اس کے رسول نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سنیں، درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی ابتدا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، نو ڈاؤٹ، یہ اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں کہیں شنکا نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت کرے گی متقیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شروعات میں بتا دیا کہ قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے، ذرا اس پر غور کر کہ پہلے تو اسے مان لے کہ میں کسی لیبر کی چوپڑی نہیں پڑھ رہا، میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا، میں کوئی کہانی نہیں پڑھ رہا، میں کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں پڑھ رہا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کا کلام تو پڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے تو تجھے اللہ کا کلام سمجھ کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، دونوں جہان میں جس کے برابری کوئی کر نہیں سکتا، ایسی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آج کے مسلمانوں، تمہارا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، رسول سچے ہیں، اسلام سچا ہے، اس کا کوئی اگر ثبوت مانگے تو کہہ دو کہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ قرآن ہمارے پاس ہے۔ لاؤ تو صحیح، اس کے برابری میں کوئی ایک آیت کی برابری میں کوئی ایک آیت تو لا کے بتاؤ۔ یہ آسمانی کتاب آسمان سے نازل ہوا اللہ کا کلام ہے، انسان کا لکھا ہوا نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام سچا ہے۔ سچوں کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، جھوٹوں کے پاس نہیں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسی لیے تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم پر فرض ہے کہ بغیر حضور کی سے ہاتھ نہ لگاؤ اور اس کو سب سے اوپر رکھو۔ یہ قرآن سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے۔ قرآن کے اوپر کچھ نہ رکھو، ارے حدیث کی کتاب کی مت رکھو، حدیث کے بعد میں پہلے قرآن ہے پھر حدیث۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تعظیم کرنے والے تو میاں ولی کامل بن گئے، ولی کامل بن گئے۔ بزرگوں اور دوستوں، وہ حضرت بصر غافی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ نے سنا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر آپ کا آستان عالیہ ہے،
ایک زمانے کے یہ شرابی تھے، پیتے تھے، بیچتے تھے، نشے کے اندر مست ہیں، بازار سرے بازار جا رہے ہیں، زمین پر ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا، آپ نے اٹھا لیا، اٹھا کر آپ نے کچھ ہوا نشے میں یہ، لیکن اتنی سمجھ تھی کہ یہ اللہ کا کلام اور یہ اللہ کے کلام کا معجزہ بھی ہے، یہ بے ہوش کو ہوش میں لا دیتا ہے، یہ بے ہوش کو ہوش میں لا دیتا ہے۔ ایک آیت کریمہ دم کر کے کسی بیمار کو پلا دو، سوائے پھر مل ہی جاتی ہے۔ ہمارے پڑھنے میں دم نہیں ہے، وہ کلام میں طاقت ہے۔ جب نظر پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نے شرابی کے دل پر اثر کی، اٹھا لے مجھے، میں اللہ کی کلام کی آیت تعظیم سے سر پہ رکھا اور گھر لے جا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ میاں دن کا جو کام ہوتا ہے کر لیا، رات کا کام فارغ ہو گئے، میاں سو گئے، تو رات کو کسی نے آپ کو گہری سزا دی، اے فضل حضور اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تیرے کو انعام بخشا ہے۔ انعام یہ بخشا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے مقبول بندوں میں تجھے شمار کر لیا ہے۔ کہ میں گنہگار، کبھی مسجد میں جاتا نہیں ہوں، کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، دارو کا میرا دھندا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیسے خوش ہو گیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تجھے اس لیے راضی ہے کہ تو نے اس کے کلام کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے عزت کا تاج پہنا رہا ہے۔ توبہ کر لے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ کرام کو شمار کر رہا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو دیکھو، ولی کام توبہ کر لی سچی، اور گھر میں جتنا شراب تھا سب باہر پھینک دیا، ڈھول دیا، اور حضرت بزرعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی بغداد میں آپ کا آستان عالیہ ہے، زائرین جاتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ میرے دوستو کافی آپ کا لقب تھا، باقی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والا، کبھی جوتے نہیں پہنتے، آپ جوتے نہیں پہنتے تھے۔ جب ولایت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ کھلے پیر پر چلتے تھے۔ بغداد کے جانوروں کو، گائے بھینس بکری بھیڑیوں کو رب نے ان کو دے دیا تھا کہ سڑک پر، راستے پر لید یا بودلا یا پیشاب یا چھان نہ کرے، اس لیے کہ میرا بصر کھلے پیر چلتا ہے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک بزرگ بغداد شریف آئے تو رستے کے اوپر گندگی دیکھی، کسی جانور نے بودلا پڑا ہوگا، پیشاب کرا ہوا تھا۔ وہ ولی تھے، ولی کی بات ولی جانتا ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں سے کہا کیا بصر حافظ کا انتقال ہو گیا؟ بصر حافظ گزر گئے، دنیا سے چلے گئے کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ میں نے سڑک کے اوپر گندگی دیکھی، اس سے مجھے پتا چلا کہ بصر کھلے پیر چلتا تھا، حافظ تھا، کھلے پیر چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام یہ کرا تھا کہ میرے ولی کے پیر ناپاک نہ ہو جائے۔ جانوروں کو اللہ نے ہدایت بخشی تھی، ولی کی تعظیم کرنے کے لیے جانوروں کو اللہ نے ہدایت بخشی کہ سرے راہ تم گندگی مت کرو، رستے کو ناپاک مت کرو، میرا ولی کھلے پیر پھرتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا کہ دنیا سے چل بسے تو پھر جانوروں نے جہاں تھا وہاں گندگی کرنے کا شروع کر دیا۔ میاں قرآن کی ایک اتنی سی تعظیم، ایسے تو بے شمار واقعات ہیں ہمارے پاس، لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟
کتنی تعظیم کرتے ہیں، ہم چوم لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چلتے رکھتے ہیں، برابر ہے کرو، ذرا دل میں اتارنے کی بھی کوشش کرو، ذرا دل میں اتارنے کی بھی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے پر حجت الوداع کے موقع پر امت کو 2 چیزیں دیکھنے کا اعلان کیا ہے۔ میرے پیچھے میں میری امت کے لیے 2 وزندار چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ وزندار، ایک تو ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری ہے میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، میری اولاد۔ ان 2 سے جو وابستہ رہیں گے، ان کی ہدایت پر جو عمل کریں گے، انہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ گمراہی سے بچنے کا راستہ ہمارے آقا بتا کے گئے ہیں، پھر کون کیوں گمراہ ہو رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صرف قرآن کا دامن پکڑا ہے، اہل بیت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ حق پر ہیں، انشاءاللہ ہم حق پر رہیں گے۔ سبحان اللہ، وہ جماعت ہے اہل سنت والجماعت کہ جو قرآن سے بھی محبت کرتی ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے، قرآن کی بھی بات کو مانتے ہیں، اہل بیت کی بھی بات کو مانتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ۔ بزرگ اور دوستو، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج گمراہی سے بچنا ہے۔ طرح طرح کے فرقے اور طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ نہیں، مسلمانوں کا حال دیکھتے تو نظر یہ آتا ہے، کیا حال ہوا ہے کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر ہائے کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا، ہائے کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو بات کی بات ہے، آج انسان بننا بھی ضرور ہو گیا، انسانیت میں سے بھی ہم چلے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے حقوق العباد کے بارے میں سنا کہ بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرتا، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتا، بیٹی کی پرواہ نہیں کرتے۔ بزرگ اور دوستو، فرصت ملتی ہے، نمرے پڑے ہیں، مسجد میں جا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی پیر صاحب کی برائیاں، کبھی مولوی صاحب کے پیچھے، کبھی مسجد میں درگاہ میں گئے تو پیچھے مجاور کیا بنتی ہے۔ ہر ایک کو جیسا ایک یہاں پر پاور مل جاتا ہو آج کے مسلمان کو، پھر میں یہاں کی بات نہیں کرتا، پورا گجرات گھومتا ہوں، ایک گاؤں میں گاؤں میں میرے مرید ہے، سب جگہ ایک ہی شکایت آتی ہے، ہمارے پیر امام ایسے ہیں، ہمارا بانگی ایسا ہے، ہمارا متولی ایسا ہے، کبھی متولی کے پیچھے۔ اب میں نے وہ لوگوں کو دیکھا کہ جن کی گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں چلاتے ہیں، گھر میں نہیں چلتی وہ مسجد میں چلاتے ہیں۔ ارے بھائیو، مسلمان بنو، چھوٹی موٹی بھول ہر ایک سے ہوتی رہتی ہے۔ تم اپنے گھر میں جا کے دیکھ، بیٹے کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ گاؤں میں 10 دن محرم کی مجلسیں ہوئی، تیرا بیٹا ایک بھی تقریر میں گیا؟ میرے بجٹ میں جلدی نوکری میں جانے کا ہوتا ہے، بابا میں مت ہی آؤں۔ ارے میں نے تیرے کو رات کو 2 بجے تک کے موبائل چالو میں دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہے 2 بجے تک کے رات کو موبائل کے اندر؟ تم نے تلاش کی ہے، تمہاری بیٹیاں بغیر کام کے موبائل استعمال کر رہی ہے، کبھی روکا؟ وہاں نہیں چلتی، مسجد میں چلاؤ، مولوی صاحب کے پیچھے ہو جاؤ، پیر صاحب کے پیچھے ہو جاؤ، برا مت لگانا، ہماری عادت ہے اصلاح کرنے کی۔ آج ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں خود سدھروں گا تو میرا گھر سدھرے گا، میرا گھر سدھرے گا تو میرا محلہ سدھرے گا۔ بزرگ اور دوستوں، ضروری یہ ہے، تو قرآن ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے معاملہ ہوا ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو،
ہر زبان میں ملتا ہے، تفصیل کے ساتھ پڑھو، ہر زبان میں ملتا ہے، آسان ہو گیا ہے، پہلے جیسا نہیں ہے۔ آپ ہندی جانتے ہو تو ہندی میں ملے گا، گجراتی جانتے ہو گجراتی میں ملے گا، انگلش جانتے ہو انگلش میں ملے گا، ہر زبان میں قرآن ترجمے کے ساتھ ملتا ہے، اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، سنی علماؤں کی تفسیر پڑھو۔ بزرگوں اور دوستوں، قرآن ہدایت کرے گا ہمیں، یہ نور ہے، نور کو اپنے سینے میں اتارو اور جہالت کے اندھیرے کو باہر نکالو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کو ہدایت کرتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ اور کس کو ہدایت کرتا ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ آج دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، اور میڈیا تو رات دن ہمارے پیچھے ہمارے مخالف ہے، چاہے ٹی وی ہو، ریڈیو ہو یا اخبار ہو یا نیتاؤں کے لیکچر ہو۔ مسلمانوں کے خلاف جب تک کہ کچھ لکھے نہیں، بولے نہیں، تب تک کہ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کرتے رہو، حق حق پہ ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے مٹانے کے لیے رکھا ہے۔ اور زور و شور کا مخالفت تب ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ مخالفت کریں گے اتنے زیادہ جلدی مٹ جائیں گے، اور زیادہ جلدی مٹ جائیں گے۔ کربلا سے ایک سندیش ملا ہے دنیا کو، پیغام ملا ہے دنیا کو کہ مٹانے نکلے کس کو؟ مٹ گئے سارے خود۔ 22,000 کا لشکر آیا 72 کے سامنے، تو ہم کو 72 کی ڈر لگتی تھی۔ آئے اس میں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، سارے نوجوان پہلوان کہاں تھے، 2-4 بوڑھے بھی تھے۔ تم یہ 72 سے کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ 72 حق والے تھے۔ ہمیشہ 22,000 کا لشکر، یہ جھوٹوں کی جماعت آئی، لیکن آج کوئی 22,000 کے لشکر میں سے کوئی ایک کا بھی بچہ یوں نہیں کہتا کہ میرے دادا کا شجرہ عبید اللہ ابن زیاد سے ملتا ہے، عمر بن سعد سے ملتا ہے، کہ مروان سے ملتا ہے۔ نسلیں ختم ہو گئی، ایک زین العابدین بچا۔ آج کروڑوں حسینی دنیا کے اندر، حق رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے، تو حق کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو قائم رہے گا حق کے ساتھ، وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے۔ یؤمنون بالغیب، مسلمانوں تمہارا ایمان غیب پر ہے۔ سائنس کچھ بھی کہے، ٹیکنالوجی کچھ بھی کہے، تم ایمان والے ہو، ایمان پہ رہو۔ آپ نے ایمان مفصل میں 7 چیزوں پر ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر قیامت۔ اس 7 میں سے کسی ایک کر دی، کسی نے شک کیا، بتاؤ 7 میں سے کون سی چیز دیکھی ہے؟ ارے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہم اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، ایمان کی جان ہے، ایمان کی جڑ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کس نے اللہ کو دیکھا؟ سجدے پہ سجدے کرتے ہو، اس کے نام پر روزے رکھتے ہو، اس کے لیے حج کرتے ہو، اس کے نام پہ زکات دیتے ہو، اس کے نام پہ خیرات کرتے ہو، اس کے نام پہ صدقے دیتے ہو۔ ارے اللہ کو کس نے دیکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤمنون بالغیب، ہدایت اس کو ملے گی جو غیب پر ایمان رکھے۔ اللہ غیب، ایک کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، ایک کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، اور اس دیکھنے والے پر ہمارا ایمان ہے کہ جب تو کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو اتنا سچا ہے، تو اتنا سچا ہے، ہم مان لیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ تو ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے سوا آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ عالم نور میں تھے
کے صدقے میں ہم سب دیکھیں گے. ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، اس کا دیدار ضرور ہوگا انشاءاللہ میدان محشر میں قیامت میں سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہونے والا ہے. بزرگوں اور دوستوں، تو سب پر ایمان، تو مرنے کے بعد پر بھی ایمان رکھو. آج کا مسلمان 3 چوپڑیاں پڑھے گا کہ کالج میں گئے گا، یہ کہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے کس نے دیکھا، تو بیٹے تیرا ایمان گیا بھائی، گیا تو مسلمان نہ رہا. توبہ کر جلدی سی، تو نے اقرار کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد کی حقیقت پہ میں ایمان لاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر پردہ رکھا ہے، اور مومن کا ایمان غیب پر ہے. فرشتے غیب ہے، قیامت غیب ہے، عالم قبر غیب ہے. بزرگوں اور دوستوں، اور اس پر ایمان ہے، اور ایمان کی ہی کسوٹی قبر میں ہوتی ہے. ایمان قبر انسان کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل پہ سوال ہوتا ہے ایمان کا. بزرگوں اور دوستوں، ہم نے نہیں دیکھا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے میں تم سے پوچھوں گا، عالم پر آخرت برحق حق ہے، اس کی مثال دنیا میں تیری ذات سے تو پوچھ، ہر بندے کو خبر ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جواب آپ کو دینا پڑے گا. درود پاک پڑھ لو پہلے. موت کے بعد کی زندگی تو برحق ہے ہی. کئی واقعات کئی بزرگوں کی اس سے آپ سن چکے ہیں بات بننے کے بھی. اچھا، ہم پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پھر پیدا ہوتے ہی ہم نے روٹی سبزی کھانے کا شروع کر دیا تھا. تو ہماری غذا کیا تھی؟ ماں کا دودھ. جس نے نہ پیا اور نہ کہے میں نے میری ماں کا دودھ نہیں پیا، ہے طاقت نہ پینے کی. ارے کوئی ایسا ہوگا کہ ہزاروں میں ایک آدھا کہ ادھر بچہ پیدا ہوا ماں مر جاتی ہے، تب بھی غذا نہیں بدلتی. بوٹل کا دودھ پلایا جاتا ہے، یا اس کی کھالا پلاتی ہے، یا کوئی اور عورت پلاتی ہے. لیکن وہ 2 سال سیر کھانے کے دھاونا وسطہ دینے کے ماما، اس کے اندر بندے کی غذا خوراک اونلی ماں کا دودھ ہے. ماں نہیں ہے تو کسی اور کا دودھ ہے، دودھ کے بغیر نہیں چلتا. وہ روٹی بریانی نہیں چلے گی، سموسے کباب نہیں چلیں گے. اچھا، سب نے 2 سال ماں کا دودھ پیا ہے. وہ حالت جو 2 سال میں ہم نے گزرے ہمارے دودھ پینے کے، وہ زمانہ کس کو یاد ہے؟ وہ زمانہ اسی دھرتی پہ گزرا ہے، اسی آسمان کے نیچے، اسی دھرتی کے اوپر. ہماری زندگی کے 2 سال ایسے گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ اس وقت ہم نے چٹی پہنی تھی کہ نہیں، ماں نے جھگڑا پہنایا تھا کہ نہیں، ماں کی جوانی کیسی تھی، باپ کی جوانی کیسی تھی. ننھے تھے، کبھی دادا کی گود میں جاتے تھے، کبھی نانا کی گود میں جاتے تھے، کبھی دادی کھیل لگاتی تھی، کبھی نانی کھیل لگاتی تھی، کبھی پھوپھی بال لے جاتی تھی، کبھی خالہ کھیل لگانے لے جاتی تھی. یاد ہے کسی کو بھی اپنی سیر خواری کا زمانہ یاد ہے؟ نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب میں میری ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا تھا تو یہ حال تھا. اس وقت تیرا گھر کیسا تھا، تیرے گھر کا ماحول کیسا تھا، کیا کون سی چیزیں تیرے گھر کی تھی، کوئی خبر نہیں. اچھا، اس کی عالم میں سے میں اور آپ سب گزرے، ہمارے باپ دادا گزرے، آنے والی نسلیں گزرے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان لانے کے لیے دنیا میں یہ 2 سال دیے ہیں کہ دیکھ بندے، میں نے تجھے 2 سال ایسے دیے ہیں کہ اسی دھرتی پہ رہا، زندہ رہا،
ماں کا دودھ پیتا رہا، زمانہ کون سا تھا خبر نہیں ہے، ماحول کیسا تھا خبر نہیں ہے، کیسا لباس تھا میری ماں کا خبر نہیں ہے، میری ماں کا رخ کیسا تھا خبر نہیں ہے، میرے ابا کی زبان کیسی تھی خبر نہیں ہے، دادا کیسے تھے خبر نہیں ہے، نانا کیسے تھے خبر نہیں ہے۔ خبر کب پڑی؟ جب دودھ بند کرنے کا زمانہ آیا، جب تو تیسرے سال میں شروع ہوا، دھیمے دھیمے اب کچھ تھوڑی تھوڑی باتیں یاد رہتی ہے۔ آپ کو 4-5 سال کے بعد کی باتیں یاد ہوگی، جب آپ پہلے دن سے لے کے 2 سال تک کے ماں کا دودھ پیتے رہے، وہاں تک کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی، نہیں یاد رہتی۔ اس دھرتی کے اوپر جو اس عالم سے گزرا ہے اس کی خبر نہیں، پاگل تجھے قبر کی خاصی خبر پڑے گی جو آنکھوں سے پردے میں ہے، ارے جو خود جس ماحول سے گزرا ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اس عالم سے گزارا ہے کہ سمجھ اے عقل والے، ذرا سوچ، یہ ساری چیزیں غیب ہے اور حق ہے، اس پر تو ایمان رکھ۔ بزرگوں دوستو، قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سب کا ایمان ہے، ایمان رکھو، یہی ایمان ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں من رکھو کا، ماں دینوں کا، ماں تکون کنتو ثانی فی ھذا الرسول۔ پہلا سوال ہوتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، پھر سوال ہوتا ہے تیرا دین کیا ہے، پھر سوال ہوتا ہے ایک تصویر نورانی چہرہ بتا کر پوچھا جاتا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا تھا۔ پریکشا ہے ایمان کی، پہلی منزل میں ایمان کی پریکشا ہے، پہلی منزل ہے قبر۔ قبر کے تینوں سوال ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہاں عمل کی بات نہیں ہے۔ قبر میں فرشتہ نہیں پوچھے گا لا نماز، لا روزے، لا حج، لا زکات، یہ تو دوسری منزل میں پوچھا جائے گا۔ دوسری منزل حشر ہے، حشر میں پہلا سوال نماز، قیامت میں پہلا سوال نماز۔ اے مومن، تو نے قیامت پہ بھی ایمان لایا ہے، آخرت پہ بھی ایمان لایا ہے، اور باس بادل موت مرنے کے بعد تجھے اٹھایا جائے گا، وہاں بھی سوال پوچھے جائیں گے، اور آخرت پہ ایمان لایا ہے تو قبر میں بھی سوال پوچھے جائیں گے۔ قبر میں ایمان کی پریکشا ہوگی، حشر میں اعمال کی پریکشا ہوگی۔ وہاں نماز مانگی جائے گی، وہاں روزے مانگے جائیں گے، وہاں حج مانگی جائے گی، وہاں ماں باپ کی اطاعت کری کہ نہیں، پڑوسی کا حق ادا کیا کہ نہیں، وہاں سب اعمال کی بات حشر میں ہوگی، ایمان کا سوال قبر میں ہوگا۔ تو پہلی منزل قبر ہے، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، قبر کے جواب صحیح دینے ہیں تو ایمان والے بنو، اور حشر کے صحیح جواب دینے ہیں تو عمل والے بھی بنو۔ ایمان کے بغیر بھی نہیں چلے گا، عمل کے بغیر بھی نہیں چلے گا۔ مومن کا جو سکہ ہے اس کی 2 سائڈ ہیں، ایک سائڈ ایمان ہے، دوسری سائڈ عمل ہے۔ قرآن کو کھولو، دیکھو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ آیت آپ کو جگہ جگہ پڑھنے ملے گی۔ قرآن کو پڑھو، مسلمانوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں بھیجا۔ آنکھ میں رکھنا چھوڑو، اس کو اگربتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، سکے کی ایک سائڈ ایمان، دوسری سائڈ عمل، اور ایک سائڈ خراب ہوگی تو سکہ چلے گا۔ ہمارا 1 روپیہ 10 روپیہ 5 روپے کا سکہ ایک طرف خراب ہوگا تو ویپاری پکڑے گا، ایک طرف بالکل اچھا ہے، ریڈی کمپلیٹ ہے، اور دوسری طرف گھسائلا ہے، یہ بھی نہیں چلے بالکل آیا اسے، تو وہاں بھی نہیں چلے گا۔ ایمان بھی چاہیے، ایمان نام ہے اس کے رسول کا، اور عمل بھی چاہیے۔ ہم بھی جو فرض ہے، مسلمان ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ نماز کا دامن مت چھوڑو، مسجد کا دامن مت چھوڑو، فالتو باتوں میں وقت مت بگاڑو مسلمانوں۔ ابھی یہ ٹیکنالوجی، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے نئے طرح کے فرقے نکلے ہیں، ایمان کے لٹیرے نکلے ہیں،
اور ایمان کی دولت کس کے پاس ہے؟ میں شاکی ٹھوک کے کہتا ہوں ایمان کی دولت ہے اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ یہ عاشقان رسول آپ کو یہ ملاد میں پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھو آسود کی جماعت چلتی ہے، محرم کی مجلسیں بتاتی ہے، غوث پاک کی 11ویں بتاتی ہے، غریب نواز کی چھٹی بتاتی ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کبھی چھپی نہیں رہتی، محبت کبھی چھپی نہیں رہتی۔ اور آخری بات کہہ دوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا، بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا کل میدان محشر میں حشر ہم اس کے ساتھ کریں گے، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ پریم تیری ساتھ ہے، حسرت تیری ساتھ ہے۔ محبت جس سے بھی ہوگی محبت غوث اعظم سے کرو، کل میدان محشر میں غوث اعظم کے پاس جگہ ملے گی۔ محبت امام حسین سے کرو، کل میدان محشر میں امام حسین کے پاس کھڑے رہو گے۔ غریب نواز سے محبت کرو، کل میدان محشر میں غریب نواز کے پاس کھڑے ہو گے۔ بولے سب جنتی ہے کہ نہیں؟ تو جنتیوں سے محبت کرو تاکہ ان کے ساتھ جنت مل جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سچی اور اچھی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے سننے میں جو غلطی ہو تو معاف فرما کے اس کی آج کی مجلس کا پورا ثواب اور کی نام اعمال میں درج فرما کر اس کی مغفرت فرمائے۔